قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلباء کرام، محرم الحرام کے حوالے سے صرف اور صرف ایک عنوان پر تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ العزیز دعا کروا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں تاریخی حقائق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور دردناک طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا، آپ کی شہادت ہوئی ہے اور دردناک طریقے سے ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک فرقہ ایسا ہے جو غم کا اظہار ایک طریقے سے کرتا ہے، باقاعدہ ایک خاص کیفیت میں، خاص انداز میں غم کا اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے اندر بھی ایک تشویش پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو ہمیں بھی ہے، ہمیں ہے کہ نہیں ہے؟ محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، تو ان کا غم تو ہمیں بھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے اس موقع پر قرآن اور حدیث میں کیا اسے کہتے ہیں رہنمائی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ اہل ایمان کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم غم کی کیفیت میں، اپنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو، 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک صبر ہے، فرمایا کہ صبر کر لو، اور دوسرا فرمایا الصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو۔ کتنی چیزوں سے مدد حاصل کرنی ہے جی؟ 2 چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ اب نماز کی تو چلو سمجھ لگ جاتی ہے، ہم آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور آئیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، اسی طرح رکوع کریں، بعد میں دعا مانگے اللہ ہمارے غم کو ہلکا فرما دے۔ نماز کی تو سمجھ لگتی ہے، لیکن خالی صبر کر جانا، مار کھا کے صبر کر جانا، رشتہ داروں کی باتیں سن کے صبر کر جانا، کسی کے قتل پر صبر کر جانا، کسی کی شہادت پر صبر کر جانا، تو یہ صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب کام مشکل تھا تو اللہ نے اس کا اجر بھی ساتھ بیان فرمایا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پریشان نہ ہو ایمان والو، تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں سمجھ لگی؟ آگے شہداء کے بارے میں واضح فرما دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس دردناک شہادت کو آپ جب سنتے ہیں اور ان واقعات کو آپ سماعت فرماتے ہیں تو ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور تکلیف کی زیادتی کی صورت میں ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ بات سمجھ لگی؟ ادھر توجہ فرمائیں۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، صحابی رسول روایت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے اس موقع پر روایت کی تھی جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
احد کے میدان میں شہید کیا گیا، اور شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کا مسلح بھی کیا گیا۔ مسلح یہ بڑے طالب علم جانتے ہیں، بچوں کو بتا دیتے ہیں، کسی کو مار کے نا، کسی کو مار کے اس کا ناک الگ سے کاٹ دینا، کان کاٹ کے الگ کر دینا، آنکھیں نکال کے الگ رکھ دینا، ہونٹ کاٹ کے الگ کر دینا، گویا کہ قتل بھی کرنا، شکل بھی بگاڑ دینا، اسے مسلح کہا جاتا تھا۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا، اور شہید کر کے ان کا مسلح بھی کیا، بلکہ ان کے کلیجے کو ایک عورت نے کچا بھی دبایا۔ بات سمجھ لگ گیا؟ اب اتنا غم ہے، اتنا غم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو رہنمائی ہے ہمارے سامنے موجود ہے، امت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ لگی ہے؟ تو اتنے عظیم چچا دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ صبر کیا، ان چیزوں سے باقاعدہ کیا کیا؟ منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، ابتدائی آپ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ مدینہ سے، آپ حبشہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہ دن میں بدر کا میدان تھا، بدر میں فتح ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا مدینہ میں اتنا پسند آیا کہ آپ نے فرمایا جعفر مجھے آج سمجھ نہیں لگ رہی کہ بدر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا تیری مدینہ آمد کی خوشی زیادہ ہے، اتنی محبت تھی۔ فرمایا کہ آج میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے محمد کو بدر کی جو فتح ہے اس کی خوشی زیادہ ملی ہوئی ہے، حالانکہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، یا تمہارے مدینہ آنے کی خوشی زیادہ ملی ہوئی ہے۔ اب ان کو کیا ہوا؟ جنگ موتا میں آپ نے ان کو اپنا علم دیا، اسلامی فوج کا ایک جھنڈا ہوتا تھا ان کو دیا، کافروں نے مارا، آپ نے ایک بازو میں پکڑا تھا یہ کاٹا، دوسرے کو کاٹ دیا، آپ نے منہ میں لے لیا، یہاں تک کہ دونوں بازو کاٹ دیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت جعفر طیار کے 2 بچے آپ کی خدمت میں آئے، چھوٹے چھوٹے تھے بچے تھے، ظاہر ان کو پتہ تو تھا نہیں کہ ہمارے والے شہید ہو گئے، ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں بغل میں لیا آپ نے ایک کو، دوسرے کو دوسری بغل میں لیا، اور فرمایا کہ بچوں پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے شہید والد کو جنت کے اندر 2 بازوں کی جگہ پر دے دیے ہیں، جس کی ذریعے سے وہ جنت میں اس وقت جنت کے وہ باغوں میں اور جنت کے درختوں میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے صبر کیا، ان کو بھی صبر کی تلقین دی۔ تو آج کل کے ہمارے اہل سنت نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس موقع پر، ہم کیا کریں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور حدیث کو پڑھیں۔ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ مدد طلب کرو پریشانی مصیبت میں کتنی چیزوں سے؟ 2 سے، صبر کر لو، صبر کر لو۔ اگر تمہیں یہی ہے کہ صبر کر کے ہمیں کیا ملے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور دوسرا ہے کہ نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے پر تو کافی ساری احادیث صحابہ کرام نے، کئی راویوں نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً تشریف لے جاتے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور نماز کی وجہ سے آپ کا غم بھی ہلکا ہو جاتا، اللہ سے مناجات بھی ہو جاتی، باتیں بھی ہو جاتی۔ تو اس لیے اس 10 محرم الحرام کے موقع پہ یا اس موقعوں پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہم کیا کریں، چلو وہ تو کچھ کر کے کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم خالی بیٹھے رہیں، تو ہم صبر کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہم نماز پڑھیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد اللہ نے خود فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو شہید ہیں یہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تم کسی بھی قسم کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس لیے عزیز طلباء کرام، یہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کا بھی پیغام ہے، حدیث مبارکہ کا بھی پیغام ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں آپ سیرت پڑھیں تو کئی شہداء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی صحابہ کرام کی شہادت پر رنج آیا ہے، علم ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اس طریقے سے نہیں کیا جو جاہلیت کے طریقے تھے، بلکہ باقاعدہ اس سے کیا کیا، منع فرمایا۔ تو اس لیے جب آپ باہر جواب سے لوگ پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں، تو ہم نے کیا کام کرتے ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، بولو جی،
دو کام کرنے ہیں، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 صبر۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔